علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ ڈی گراؤنڈ فیصلہ آباد۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے، ڈھیر ساری نیک خواہشات۔ ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ مشورہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور اعتدال کی روش اختیار کرنے والا فقر و فاقہ اور غریبی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی تاکید کی ہے۔ پہلی بات استخارہ ہے۔ استخارہ کے معنی ہے خیر طلب کرنا۔ بعض دفعہ آدمی کسی کام کے بارے میں متردد اور گو بگو کی کیفیت میں ہوتا ہے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ مثلا دوسرے بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، پھر استخارے کی دعا ہے وہ آپ کو ہم مل جائے گی، اللہ من استخیروں کا علم کا، وہ دعا پڑھ لیں تو جس طرف اور اللہ کے حضور عرض کرے بارے مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ عالم الغیب ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ پھر جس طرف آپ کی طبیعت فائل ہو گئی انشاءاللہ اس کو خیر ہوگی۔ اگر 1 دفعہ سمجھ نہ آئے 2 دفعہ نہ پڑھ لیں، 2 نفلوں میں 2 4 5 منٹ لگے، کتنا ٹائم لگے۔ دوسری بات آپ نے مشورے کے بارے میں بتائی۔ مشورے کے بارے یہ ہے اجتماعی کاموں میں تو ناگزیر ہے، دنیا کے کاموں میں مستحب ہے، اور مشورہ اس شخص سے کرنا چاہیے جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا خیر خواہ ہو اور صاحب بصیرت بھی ہو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مانا روی، ہمارے پاس بھائی آمدنی تھوڑی ہے، خرچہ بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعتدال کی راہ پہ نہیں بڑھا، بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی پر چلتے والے۔ آمین۔ اگر استخارے کے بارے میں کسی آدمی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آگے۔ الحمدللہ رب بسم اللہ۔ العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کوئی بیماروں کو صحت عطا فرما، جس کتے مسلمان پریشان ہوں تو پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے پناہ دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے پناہ دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما۔ اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایک نئے دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کا دن آپ کے لیے آسانیوں والا، خیر و برکت والا اور خیر و برکت والا اور خیر و برکت والا فرمائے۔ الحمدللہ، سورج الحمدللہ طلوع ہو چکا ہے، الحمدللہ زندگی رواں دواں ہے، الحمدللہ۔ صبح اٹھنے کا معمول بنائیں۔ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈی گراؤنڈ فیصلہ آباد، الحمدللہ۔ آج کی بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ یوگا دی کلاس کا ٹائم ہو گیا الحمدللہ کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک ہو طبیعت سے ٹھیک ماشاء اللہ سر بشیر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو جی یوگا ایکسرسائز کر رہے ہیں ان شاء اللہ الحمدللہ بھائی نعیم صاحب بھی آ رہے ہیں